عقل مند نظر آنے لگتے ہیں، حساب و کتاب پڑھنے لگتے ہیں کہ ارے اتنے حصے پڑھنے ہیں، اتنے کھانے، اتنے دسترخوان، اگر یہ پیسہ ہاسپٹل میں لگا دیا جائے، یہ پیسہ کالج بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ. تو میں کہوں گا یہ اس لیے کہ کالج اور ہاسپٹل سے آپ 70 سال کی زندگی سنوار سکتے ہیں، لیکن ذکر حسین سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنوار سکتے. بھائی آپ جو یہاں آپ کو یہ سب باتیں نظر آ رہی ہیں، آپ اپنی شادی کی طرف، جب بیٹی کی شادی کی بات آتی ہے، ارے ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، اب اگر اس پہ خرچ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ ہم بھی کہیں گے ہمارے پاس ایک ہی تو حسین ہے. امام حسن سے کہا سفارش کر دیں. امام حسن نے بھی وہی نگاہ شم کے چھلکے پر کیا کیا. جب امام حسین پہنچے تو شم نے کہا اے حسین آپ تو آپ کی ماں کا قسم میری سفارش کر دیے. اب حسین خدمت میں پہنچے مولا علیہ السلام کے سید الشہداء کہنے لگے شم کو اس کے جو دن بچے ہیں آپ معاف کر کے اس کو آزاد کر دیں. تو مولا علیہ السلام نے کہا حسین کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ حسین نے کہا میں جانتا ہوں کیا کون ہے، لیکن آخر میں حسین نا میرے در پر جب کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ شمر کیوں نہ ہو. اور یہ امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی میں نے آپ کے سامنے پیش. تو ہمارے پاس بھی محمد حسین کا اشتہار ہے، ہمارے پاس بھی ایک ہی حسین ہے. اگر اپنے مال و دولت اپنے تمام جانے ان پر قربان نہ کرے تو کیا کریں. پروردگار متعال نے سلسلے ہدایت کے لیے تو رکھا انبیاء اوصیاء اولیاء. جب آخری رسول دور آیا تو آخری رسول نے بھی ہر مختلف جگہ اس سلسلے ہدایت کو بتلایا تاکہ لوگوں کو نجات ملتی ہے، لوگ بھٹکے نہ گمراہ نہ. جب آخری وقت آیا اب رسول جا رہے ہیں، سلسلے ہدایت تو باقی ہے. اور یہ سلسلے ہدایت وہ ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم یہاں نزول ہوا یا عبور ہوا اور پروردگار معین کر دیا، کیونکہ انسان کا غیر ہادی کے گمراہ ہو جاتا ہے. رسول کو یہ پتا ہے، رسول جائے. رسول نے کہا میری قلم و دوات لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ علی کی
امامت مانو گی تو گمراہ نہیں. ایک کھڑا مسلمان تھا وہاں, وہ کھڑا مسلمان نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ارے اللہ کافی ہے, کتاب اللہ کافی ہے. اس نے انکار کر دیا. بات کس کی ہو رہی تھی؟ کتاب اللہ کے ساتھ وجہ اللہ کی ہو رہی تھی. وہ وجہ اللہ جس کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی ہے. اب اس نے جب حسبنا کتاب اللہ کہا, یعنی اصلا اس نے کتاب کو بھی انکار کیا, کیونکہ یہ کتاب اللہ اور وجہ اللہ جدا نہیں ہے. لیکن ہم حیران, کیونکہ ایک اور کھڑا مسلمان ایک اور جگہ میں مجھے نظر آیا. جب سلسلے ہدایت ہے, خدا نے حضرت آدم کو بنایا, بنانے کے بعد نفخت فیہ من روحی, روح کی. اب ٹوٹنے کے بعد حکم دے دیا سجدہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. سجدے کا جیسے ہی حکم ہوا وہاں بھی ایک کھڑا مسلمان نظر آ گیا. اللہ ہی کافی ہے, غیر اللہ کی ضرورت نہیں. واہ 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 واہ. اب یہ جو تاریخ یہاں 1400 سال پہلے جو ہمیں نظر آئی تو بڑا حیرانی ہوئی کہ آخر بات سیم ہے. کیا کہنے, وہاں بھی وہی انکار, یہاں بھی وہی انکار. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس نے انسانی لباس اپنا کر یہاں حاضر ہو گیا ہے. اب جب ان سے پوچھا کہ فرشتوں سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا, کہا حکم الہی, حکم الہی آیا سجدے کی, نسبت خدا کی طرف, یہ منسوب ہے خدا کی طرف. ابلیس سے پوچھا کہ یہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا, کہا بھائی میں آگ سے بنا ہوں, یہ خاک میں افضل ہوں, اور آگ سے افضل وہاں لوگ موجود ہیں, نور, ان لوگوں نے سجدہ کیا. تو یہ دو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نسبت دیکھتے ہیں, نسبت کہاں ہے. ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کس سے بنا ہے. تو یہ دو آئیڈیالوجی شروع دن سے چلتی چلی آ رہی ہے. ایک یہ دیکھتے ہیں کہ نسبت کیا ہے, ایک یہ دیکھتے ہیں کس سے بنا ہے. دو اسکول آف تھاٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب وہی یہاں نظر آ رہا ہے. ہم جب علم چنتے ہیں, جب پرچم چنتے ہیں, ایک جو فکر ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نسبت دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ کس سے بنا. آپ لکڑی کو چوم رہے, آپ کپڑے کو چوم رہے, بس ان سے بتانا یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں چوم رہے, ہم اس نسبت کو چوم رہے جو ہم جب اللہ سے ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کس سے بنا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں نسبت کہاں ہے. بس یہیں سے جو خرابی وہاں سے شروع ہوئی وہ چلتی چلی ہے. اب جب کہہ دیا عابد مسلمان اور رحمت آپ کی تمام, ٹاٹا بھائی بھائی. اب وہ کہنے لگا ایسا کیسے, میں سب انسان کو گمراہ کروں گا مگر مخلصین لوگ نہیں کروں گا, جو اللہ کو خاص کرتے ہیں وہ نہیں کرے گا. وہ اس لیے کہ نہیں کر پائے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سلسلے ہدایت جو ہے, اس سلسلے ہدایت میں جو پروردگار نے تمام انبیاء, تمام اوصیاء, تمام اولیاء بھیجے ہیں, اس سلسلے
گمراہ کرے گا مگر وہ کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں. کورونا نے بھی یہی کہا. کورونا نے کہا میں سب کو بیمار کر دوں گا, میں سب جگہ جو وائرس ہے اپنے لشکر سب جگہ پہنچوا دوں گا, مگر یہ کہ سینیٹائز ماحول ہو, پاک ماحول ہو, طاہر ماحول ہو, وہاں میں نہیں پہنچ پاؤں گا. اسی لیے ہم جب اپنی حفاظت کرتے اس بیماری سے تو سینیٹائز کرتے تھے ماحول کو, پاک فضا میں آ جاتے ہیں. بس اب اس وعدے شیطان کے میں گمراہ کروں گا, اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں بھی ایک ایسے پاک فضا میں آ کر اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا, اور وہ پاک فضا سوائے فرش اعضاء کے وہ کہیں اور آ یہ بات آپ کو یہاں سے بتا کہ جو لوگ بعض دیکھا گیا ہے, اب تو کوئی غلط نہیں ہے, ان کی تھنکنگ ہے کہ کورونا نے یہ بتا دیا کہ امام حسین پر اعتقاد تو سب رکھتے ہیں لیکن امام حسین پر اطمینان بازی رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ آتے ہیں دودھ لگا کے, اعتقاد ہے اطمینان نہیں ہے. مجلس کے بعد جو جن ہاتھوں سے اشک پر حسین, گریے پر حسین کو پہنچا گیا ہے, اس ہاتھ کو ملانے سے بھی بڑے کتراتے ہیں. جس اشک میں شفا, جس بزم میں شفا, جس مجلس میں شفا, یعنی اعتقاد تو سب کو ہے لیکن اطمینان خواص کو. اگر بھائی ہم کیا کہتے تھے کورونا سے پہلے, کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے مجلس اعضاء شفا ہے, گریے پر حسین شفا ہے, تبرک امام حسین شفا ہے, دسترخوان امام حسین شفا ہے, حرم امام حسین شفا ہے, ذکر امام حسین شفا ہے. لیکن کورونا آنے کے بعد یہ سب باتیں کہاں گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو اب تک امام حسین کر رہے تھے وہ صرف ایک زبانی تھی, لیکن عمل میں جب آئے امام حسین علیہ السلام کو اطمینان نہیں. اور خدا کی قسم اس بز اور اس فرش عزا میں آنے کے بعد کوئی بیمار نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس لیے کہ جب بز میں عزا فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور کون ملائک؟ ملائک مقرب الہی, ان کا نزول ہوتا ہے, وہ اس فضا میں آتے ہیں. جس فضا میں ملائک مقرب الہی کا آنا ہو تو اس فضا سے شیاطین الجن والانس کا دور ہونا ضروری ہے. اور اس یاد حسین اور ذکر امام حسین میں سختی بھی ہے, اور یہ سختی خود امام کو پتا ہے. جب ہم زیارت کرتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, انت لی جنت من العذاب. اے امام حسین آپ وہ سپر ہے, آپ کا ذکر وہ سپر ہے, آپ کی یاد وہ سپر ہے کہ جو عذاب آنے سے روک دیتی. صحیح؟ اب آگے دیکھیں. وَهَذَا أَوَانٌ انصراف عین غیر راغب العین. ہم کس جگہ اس کو تطبیق کرتے ہیں کہ جب ہم مجلس سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جانا مولا کے اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے, ولا
مستقبل بک سوا، یا آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام بنا لیا ہے، نہیں، ولا مؤثر علیک غیرک، اور اپنی زندگی میں کسی اور کو مؤثر سمجھ لیا ہے کہ ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے، ان کی چاپلوسی کی وجہ سے ہمیں وزارت ملتی ہے، نہیں، ولا ظاہر فی قربک وجدت بنفسی بالحدثان، اے امام حسین آپ کے یاد منانے کو، آپ کی زیارت کے لیے میں نے اپنے آپ کو حادثے میں ڈالا، سختی میں ڈالا ہے۔ ہم جھنڈے لگا رہے ہیں کہیں FIR نہ ہو جائے، ہم مجلس برپا کر رہے ہیں کہیں FIR نہ ہو جائے، لیکن چونکہ یاد حسین ہے ہم اپنی جانیں تو قربان کریں گے، لیکن پرچم امام حسین کو بلند رکھیں گے۔ تو امام کو بھی یہ پتا ہے تبھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا اثر کیا ہے؟ وَتَرَكْتُ الْأَهْلَ وَالْأَوْطَانَ، جب کوئی سفر بھی نہیں نکلتا ہے، پتہ نہیں حادثہ ہو جائے، کون سی مصیبت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر اب کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کا اثر کیا ہے کہ ہم نے یاد حسین منانے کے لیے اپنے آپ کو حادثے میں ڈالا، پرچم لگایا، ذکر مصیبت کو برپا کیا، فرش عزا کو بچھایا۔ فَكُنْ لِي يَوْمَ حَاجَتِي وَفَقْرِي، اے امام حسین جب ہم کو آپ کی ضرورت ہو، کب ضرورت ہوگی؟ حساب و کتاب کے بعد، ہمارے اعمال میں کمی ہو، ہمیں خدا نخواستہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم سے یہ کہا جائے گا کچھ دن آپ کو جہنم گزار کے جنت آنا ہوگا، یہ اب ہماری ضرورت ہے، اب ہمارے اعمال کارگر نہیں ہو رہے ہمیں جنت تک کے پہنچانے کے لیے، یہاں اب ہم ضرورت ہے۔ اب دوسرا جملہ وَفَقْرِي، فقر و ضرورت مندی میں فرق ہے۔ فقر کہتے ہیں جب کچھ نہ ہو، فقیری لاچاری جب، یہ کون سا وقت ہے؟ جب جسم سے روح نکل رہی، جب ہمیں قبر میں رکھا جا رہا ہوگا۔ فارسی میں ایک شعر ہے کہ ترجمہ اس کا جلدی جلدی میں کر رہا ہوں کہ اس کی کیا قسمت، کتنا خوش قسمت وہ شخص کہ ملائکہ مقرب الہی یہ کہیں جس کو قبر میں رکھا گیا ہو کہ اٹھو اٹھو تمہارا کوئی مہمان آیا، اور جب وہ مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو مہمان کوئی نہیں، امام حسین آئے۔ فَكُنِّي يَوْمَ حَاجَتِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي وَيَوْمَ لَا يُغْنِي عَنِّي وَالِدَيَّ، اور اس دن میں جب نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے دوست یار کوئی کام نہیں آ سکتا، اے حسین ابن علی آپ ہماری مدد کو آئیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اثر ہے کہ جو ہم نے کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو حادثے میں، اپنے آپ کو سختی میں ڈال کر ذکر حسین کو برپا کیا، یاد حسین کو منایا۔ تو اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس روایت کو اس انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم کو ضرورت ہوگی، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کون کام آئے گا؟ امام حسین کا۔ تو میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی نے قدم امام حسین کے نام میں آگے بڑھایا ہے، ایک پرچم لگایا ہے، ایک فرش عزا بچھایا ہے، سیاہی مجلس بنا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجلس میں آ کے مجلس کے بھیڑ میں اضافہ کیا ہے،
تو اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، چونکہ اہل بیت کسی کے قرضدار اسی کے قرضدار اور وہ اسی دنیا میں عطا کر دیتے، اسی دنیا میں دے دیتے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے دوسری مجلس کا، تو میں رد مسائل کے لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے آج جن کا تذکرہ کرنا ہے وہ ان بچوں کا تذکرہ ہے کہ جن بچوں کے شہادت میں ان کی ماں نے گریہ نہیں، اس خاتون کا تذکرہ ہے جس خاتون کو ام المصائب کہا ہے۔ اب میں نے کہا کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی اہل بیت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اسی دنیا میں ان کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب یہ کاروان شام سے مدینے کی طرف جانے لگا، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے تو یزید نے قافلہ سالار سے کہا کہ ان کے ساتھ خوش رفتاری کرنا، بدسلوکی نہ کرنا، بہت ہو گیا ظلم اور زیادتی۔ تو وہ قافلہ سالار نے جب اس قافلے کو مدینے تک کے پہنچایا تو جہاں یہ مخدرات عصمت و طہارت چاہتی تھی رکنا، وہ رک جاتا، جہاں وہ یہ چاہتی تھی کہ مرد دور ہو جائے تو وہ مردوں کو دور کر دیا۔ جب یہ کاروان مدینے پہنچا تو حضرت زینب نے ایک شال کو بچھایا، بچھانے کے بعد تمام خواتین سے کہا اگر تمہارے پاس کچھ قیمتی چیز ہوا ہے تو اس شال میں رکھ دو، اور جو کچھ اگر واپس کیا گیا تھا حضرت زینب نے اس شال میں رکھا اور رکھنے کے بعد اس قافلہ سالار کی جانب بھجوا دیا۔ جب اس قافلہ سالار نے یہ دیکھا، کہا میں نے اپنا پیسہ پہلے مجھے مل گیا ہے اور میں نے لے لیا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ تو جو اس ہدیے کو لے کر گیا تھا اس نے کہا یہ حضرت زینب کی جانب سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس لیے کہ تم نے راستے پر خوش رفتاری کی۔ بس یہ سننا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور زمین کے خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر ملنے لگا کہ ہم لوگوں نے کتنے کریم خاندان کو قتل کیا۔ آج ان بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو ان کی ماں نے کربلا کے میدان میں کوفے میں کہتے ہیں شب عاشور سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرت زینب کی شیمیں بھی حضرت زینب اپنے ہاتھوں سے اور محمد کے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ بیٹا اور بیٹو تم حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو مجھے یقین ہے کہ تم شط فرات تک کے پہنچ جاؤ گے، لیکن ماں سے یہ وعدہ کرنا کہ جب شط فرات کا قبضہ حاصل ہو تو تم پانی نہ پینا، اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ بچوں نے اجازت طلب کری، اجازت ملی، عباس سے کہا گیا، عباس نے حسین سے گفتگو کی، بڑی مشکل سے ماموں نے بچوں کو اجازت دی۔ اب یہ بچے جب کربلا کے میدان کی طرف جانے لگے تو کہنے لگے دیکھو ہمیں حسین کے دشمن عمر سعد کو قتل کرنا ہے، ہم ایک طرف میسرے کی طرف حملہ کریں گے، تم میمنے کی طرف حملہ کرنا، یہ دونوں قلب لشکر کی طرف حملہ کرتے ہیں۔ ایک نے میمنے کی طرف حملہ کیا، ایک نے میسرے کی طرف حملہ کیا، بس ایک وقت آیا کہ دونوں نے قلب لشکر کا رخ کیا، عمر سعد کا رخ کیا، بس
مارا. ایک بچہ ایک بھائی گھوڑے پر سوار نہ سکا, گھوڑے سے زمین پر آیا. ایک بھائی پر شمشیر وار ہوا, وہ بھی گھوڑے سے زمین پر آیا. اگلے کی آواز بلند ہوئی, حسین آگے بڑھے. ایک بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا, ایک بھائی نے تھوڑی سی نمک مانگی تھی. وہ کچھ کہنے لگا, اے مولا حسین, اے مامو جان, میرے سلام میری والدہ کو پہنچائیے گا اور یہ کہیے گا کہ ہم لوگ شط قرآن تک کے پہنچے تھے. ہم لوگ اس دنیا سے یہاں سے شہید ہوئے. بس حسین نے اور عباس نے لاشوں کو خیمے کی جانب لائے. وہ زینب جب جو لاشا قیام حسینی کی طرف آتا تھا تو سب سے پہلے زینب آگے بڑھتی تھی, دلاسا دیتی تھی, پرسا دیتی تھی. لیکن جب محمد قیام حسینی کی جانب آئے, ان کے لاشے کو حسین نے رکھا تو زینب نہ آئی. کسی نے پوچھا, اے زینب آپ کو ہر لاشے پر آتی تھی, ہر لاشے کو اس کی ماں کے پرسا دیتی تھی, لیکن جب آپ کے بیٹے آئے تو آپ نہ آئی, تو کہاں پہ کیسے آتی؟ کہیں میرا بھیا حسین شرمندہ نہ ہو جائے. قافلہ کنویں کی جانب جانے لگا. حضرت زینب نے بلندی انگل سے اور محمد کے لاشے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا, اے محمد خدا حافظ, اے محمد الوداع, اب قیامت میں دیدار ہوگا. یہ کام دوسرے کی جانب کیا, اب شام میں کہا گیا سب لاشوں کے سروں کو واپس کر دیا جائے. پتہ ہے سب سے پہلا جو سر آیا ایک ششمہ ہے ازہر کا, ایک ڈنڈا سا سر آیا. رباب نے ازہر کے سر کو لیا, اپنے دامن میں رکھا. سر پہ سر آتے رہے, سب مائیں لیتی رہی. لیکن ایک وقت بھی آیا کہ دوسرا ایک لانے والے نے لایا اور کہا اس کی وارثہ کون ہے, اس کی ماں کون ہے؟ کوئی نہ بولا, سب خاموش تھے. پھر کہا کیا اس کی ماں جب قیام حسینی پر آگ لگی تھی تو وہ مر گئی؟ فضا سے نہ رہا, فضا نے کہا لاؤ سروں کو کس کے دو, یہ میری شہزادی زینب کے بیٹے کا سر ہے. اور محمد کا تذکرہ نہ کیا. ماں فاطمہ زہرا کے جنازے میں گئی اور محمد کا تذکرہ نہ کیا. اب عبداللہ نے کہا مولا سجاد زینب سے کہیے گھر آ جائے, مولا سجاد زینب سے کہیے گھر آ جائے. بس زینب نے جب مولا سجاد نے یہ کہا اب آپ گھر نہیں جائیں. اب زینب ماں ہے نا, زینب ماں ہے.
اگر ہماری ماں اس دنیا میں ہے ان کی حیات طویل فرما، اگر ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے ان کو جنت حضرت زینب کے ساتھ مشغول فرما، جن کے صدقے کے ذکر ہم تک پہنچا ہے، جن کی تعلیم کی بنا پر ہم عزادار ہیں، پروردگار جو صحت ایماندار ہیں، مریض احباب ہیں، ہاسپٹلوں میں ہے، پروردگار سب کو جلد از جلد شفا یاب پروردگار رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، ہمارے عمر میں برکت عنایت فرما، ہماری زندگی میں رحمت و برکت کا نزول ہو، ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھیں، پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہہ سکیں، عزادار امام حسین کہہ سکیں۔ پروردگار اگر ہماری حیات ہمارے وقت کے امام کا ظہور نہ ہو سکے اور جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم اس دنیا میں نہ ہو تو پروردگار ان افراد میں شامل فرما جن افراد کی رجعت ہوگی، ہمارے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم کو کیا انصار شمار فرما۔ بہت سارے لوگوں نے اجتماع سے دعا کری ہے، بہت سارے لوگ مریض احباب ہیں، مریض ہیں، ہاسپٹل ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے 5 مرتبہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اما یجیبو المستضعفین ویکشف الصدور، اما یجیبو المستضعفین ویکشف الصدور، اما یجیبو المستضعفین ویکشف الصدور، اما یجیبو المستضعفین Go!